أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورۃ نور 56 کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے
کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، بارہا پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ جو آیت کریمہ ہے اسے امت مسلمہ میں آیت استخلاف کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تفسیر صغیر صفحہ 453 پہ فرماتے ہیں، یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور یہودیوں میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی۔ اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ نور آیت 56 کی تشریح کے حوالہ سے وہ فرماتے ہیں، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ اسی طرح جناب مرزا طاہر احمد صاحب بھی اپنے جو ان کا ترجمہ قرآن کریم کا ہے اس کے میں اس آیت کے حوالہ سے نوٹ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اپنے نوٹ میں فرماتے ہیں، ان کا یہ نوٹ جو ہے صفحہ 606 پر سورۃ مریم بہرحال یہ سورۃ نور آیت 56 کی حوالہ سے وہ فرماتے ہیں جناب مرزا طاہر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری فرمائے گا۔ یہ بھی بہرحال غلطی ہے، اور پہلے جو انبیاء تھے، میں نے اکثر کہا ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خلافت کا وعدہ فرمایا، کیونکہ وہ نیا دین لاتے ہیں، صاحب شریعت نبی ہوتے ہیں، لیکن صاحب شریعت نبیوں کے سلسلہ میں جو ان کے تابع نبی آتے ہیں، غلام نبی آتے ہیں، امتی نبی آتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی پہلے زمانوں میں بھی کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وعدہ فرمایا سورۃ نور آیت 56 میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس خلافت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا گیا تھا وہ 30 سال رہی آسم کی پیشگوئی کے مطابق، پھر بعد میں ملوکیت پھر جابر بادشاہ میں بدل گئی۔ یہ تو ایک انتظامی سلطنت کا مسئلہ تھا۔ ایک دوسرے رنگ میں آنس میں بیان فرمایا ہوا ہے اپنی حدیث مجددین کے مطابق کہ میرے بعد ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو معمور فرمائے گا تاکہ وہ اس صدی ہجری میں جو غلطیاں بدعتیں میرے دین مصطفیٰ میں پڑی ہوں گی ان سے وہ اس دین کو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو صاف کر دے گا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مجددین کے مطابق ایک خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے شروع ہوتا ہے، اور اسی سلسلہ کے مطابق ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کھڑا کرتا رہا ہے، اور دین میں جو غلطیاں پڑتی ہیں تو وہ مجدد جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اذن سے کھڑا ہوتا ہے، معمور ہوتا ہے، وہ ان غلطیوں سے دین اسلام کا چہرہ صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ آنسوں کے بعد جاری فرمائے گا خلافت وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بعض خلفاء کو اللہ نے کھڑا کیا، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے،
مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حوالہ کہ داؤد علیہ السلام خلیفہ ہوئے، وہ صاحب الہام تھے، اس طرح یوشع علیہ السلام خلیفہ ہوئے، ان کو الہام کے ذریعے اللہ نے کھڑا کیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نبی جو موسی سلسلہ میں آئے ہیں، ان کے بعد کسی کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت ذکر علیہ السلام کے بعد کون سا خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کون سا خلافت کا سلسلہ جاری اللہ نے فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری خلیفہ تھے موسی سلسلے کے، اس کے بعد کون سا خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا؟ میں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، سب مرزا طاہر ان کی غلط باتیں ہیں۔ اس کے بعد آسم کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا وہ 30 سال تک رہا، اس کے بعد پھر ملوکیت پہلے، پھر بادشاہ جابر میں بدل کے وہ ختم ہو گیا، اس خلافت تو ختم ہو گئی 100 سال کے بعد ہی۔ پھر الہامیہ تجدیدی سلسلہ حدیث مجددین کے مطابق وہ جاری ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اور 14ویں صدی ہجری کے سر پر میرے آقا محمدی مریم مرزا غلام صاحب اسی الہامی یا تجدیدی سلسلے کے یا خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے۔ اور آپ علیہ السلام کو چلہ و شارکوں میں جس نشان رحمت، جس ذکی غلام کی بشارت بخشی اللہ نے، تو وہ آئندہ صدی آپ علیہ السلام کے بعد جو 15ویں صدی ہجری ہوگی، اس کے سر پر جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مرزا غلام صاحب کی جماعت میں جو گاند کچھ نفسانی لوگوں نے ڈالنے تھے، ان کی صفائی کے لیے اس نے کھڑا ہونا تھا 15ویں صدی ہجری کے سر پر۔ اور وہ خلافت علی منہاج نبوت جو آسم کے بعد جاری ہوئی اور حدیث مجددین کے مطابق اسی خلافت علی منہاج نبوت یا الہامیہ تجدیدی سلسلے کے 15ویں صدی کے سر پر 14ویں خلیفہ ہوں گے وہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، جیسے کہ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، وہ درست بات نہیں کر رہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اپنے نوٹ میں، اور وہ خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھے گی، اور ہر دفعہ جب کوئی خلیفہ گزرے گا تو جماعت کو ایک خوف کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت کی برکت سے امن میں بدل جائے گا۔ یہ بھی وہ غلط بات کہتے ہیں، میں بعد میں حوالہ پڑھتا ہوں مرزا غلام صاحب کا۔ یہاں پر یہ جو خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا مسئلہ ہے، مرزا غلام صاحب نے وہ حق میں بدل تھے، مرزا طاہر کہاں حق میں بدل رہے، یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ تو میں وہ مرزا غلام صاحب کا وہ حوالہ پڑھ کر بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا کے حوالہ سے۔ یہ جو ہے نا آتا بلا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ حکم و عدل کی ہی بات صحیح ہے۔ تو مرزا طاہر ہم یہاں پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں آگے، پس سچی خلافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومنوں کی جماعت کو بدامنی سے امن کی طرف لے آئے گی۔ حضرت مسیح موعود صاحب نے الوصیت میں یہی فرمایا ہے کہ ایک نبی یا خلیفہ کے گزرنے کے بعد وقتی طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب دشمن اس نور کو بجھا دے گا، لیکن ایت استخلاف میں قطعی طور پر وعدہ ہے کہ دشمن ہر دفعہ ناکام رہے گا۔ میں نے بتا دیا مرزا طاہر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی صاحب شریعت نبیوں کو بعد خلفاء کے سلسلے اللہ تعالیٰ جاری فرمایا کرتا ہے۔ میں نے مثالیں بھی دے دی ہیں آپ لوگوں کو۔ تو امت محمدیہ میں صرف الہامی یا تجدیدی سلسلہ آسم کی حدیث مجددین کے مطابق جو جاری ہے، ہر صدی ہجری کے سر پر وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، وہ اول اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور ثانیاً پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، اسی نوٹ میں وہ فرماتے ہیں، نبوت کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہے، چنانچہ خلافت یکا کی یہی نشانی رکھی ہے کہ اس کا آخری مقصد توحید کا قیام ہے۔ میں سامنے سے خود کہہ دوں گا کہ جماعت احمدیہ قادیان 1914 سے شروع ہوتی ہے، مرزا بشیر الدین محمود کے قبضے میں آتی ہے، اس کے بعد 440 بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی سلسلہ چلا ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں پر کون سی توحید ہے قادیانی جماعت میں ہمیں ملتی، خدا کو تو نام ہی نہیں ملتا ہمیں۔ وہاں پر تو یہ بلاد مشق کے نمبردار ٹھیکیدار بنے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قدرت ثانیہ کے مظہر بن کے جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں وہاں پر توحید ہے؟ کوئی توحید نہیں، ستیہ ناش کر دیا مرزا غلام صاحب کی جماعت کا ان لوگوں نے، جعل سازوں نے۔ تو یہ جھوٹ بولا ہے مرزا طاہر صاحب نے۔ تو اس کے بعد یہ جو وہ کہتے ہیں نا
کہ نبی کے نور کو وہ خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھے گی۔ اب دیکھیں، خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اب سوال ہے کہ 1954 سے لے کر اب تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نور کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب تو خود سوچیں، اب خود دیں، کیا نور کو، مرزا غلام صاحب کے نور کو آگے بڑھایا جا رہا یا اتنے گند پہ ہویا ہر جگہ تے؟ کیا کیتا ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت کے ساتھ؟ خود ایک فیصلہ کر لیں۔ آگے وہ بتاتا ہوں کہ نبوت کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہے۔ 1914 سے لے کر اب تک جماعتی احمدیہ قبرستان میں کیا کسی توحید یا کسی خدا کا وجود ہمیں ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں بڑی سادگی، بڑی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب آتا ہوں میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا کہ خوف کے بعد امن، یعنی اللہ تعالیٰ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ میری یعنی ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ اس حوالے سے مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، سامعین کرام، یہ جو آپ علیہ السلام کا حوالہ ہے، برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تا 260، حاشیہ نمبر 11۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر سنیے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے، بدکاروں کے لیے نہیں، زناکاروں کے لیے نہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا۔ جیسا کہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے نا، انا ارسلنا علیک رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی یہ کما کا لفظ بتا رہا ہے کہ موسی سلسلہ اور محمدی سلسلہ باہم متشابہ ہیں۔ جیسے پہلے اللہ نے خلفاء کھڑے کیے، وہ سارے موسیٰ سلسلے میں الہامی اور تجدیدی خلفاء تھے، کوئی خلافتی کمیٹیاں نہیں بنا کرتی تھیں، نہ وہ مسجدوں میں یا ان کے جو ہوتے تھے محبت ان میں بیٹھ کر کوئی خلیفے نہیں بنتے تھے، اللہ ان کو الہام کے ساتھ کھڑا کرتے تھا۔ تو وہ فرما رہے ہیں مرزا غلام صاحب کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا۔ پھر اس ایت استخلاف کے مطابق وہ جو خلفاء ہیں، اول اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں، اللہ ان کو معمور اور کھڑا کرتا ہے۔ دوسرا، مرزا صاحب فرما رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا۔ اتنے مسیح موت کے خلیفے کہاں سے آ گئے؟ انہی کی مان جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے۔ سامعین کو سمجھ لگی ہوگی کہ خوف کا مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں تفسیر۔ مرزا طاہر کیا کرتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے تماشا بنایا ہوا، گند ڈالا ہوا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے۔ ہر خلیفہ مرتا ہے نا، بلکہ مرنے سے پہلے ہی 10 لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتی ہیں کہ خلیفہ مر گیا، خوف کا حالت پیدا ہو گئی ہے۔ خوف کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خوف کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو گدی ہے خاندانی مذہبی، اس ٹرپ پر کوئی مرزا غلام صاحب کی روحانی جو اولاد ہے اس میں سے کوئی بندہ نہ آ جائے۔ یہ خوف ہے ان کو کہ ہمارا ہی بندہ اگلا، وہ 10 لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی خاندان میں اسی لوگ اکثر ہوتے ہیں۔ یہ جال ساز لوگ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام صاحب نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حق کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ خوف کا کیا مرزا غلام صاحب نے تشریح فرمائی ہے، مرزا طاہر کیا کرتا رہا ہے۔
اور صرف مرزا طاہر نہیں، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد موجودہ کھڑپین سنگھ کا، یہ بھی یہی گند ڈالتا پھر رہا ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر یہ بشارت ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے گی اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں گے اور لوگ روب دنیا ہو جائیں گے اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے، اور ایماندار ذات کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو سامع نے سن لیا کہ مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کیا کیا گند ڈالتے پھر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنسم نے وہ جو صاحب شریف نبی تھے اور جن سے سورت نور اور ایت 56 میں وعدہ ہوا تھا خلافت کا، ان کے بعد وہ خلافت 30 سال کے بعد وہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ تو یہ 1914 سے یہ ایسی چپٹی ہے ابلاغ قادیان خلافت کے نام پر، جان ہی نہیں چھڑ دی احمدیہ نے، احمدیہ کی جان نہیں چھوٹ رہی ان سے۔ اب یہ 1000 سال کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 1000 سال تک یہ ہمارا سلسلہ چلے گا، یعنی اسی مرزا غلام صاحب کے خاندان سے یہ لوگ آتے رہیں گے۔ تو وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے وہ جو روحانی اولاد تھی وہ کدھر جائے؟ وہ کس طرح جان چھڑائے انہاں ظالمہ کو لو، زنا کار لوگوں کو لو۔ تو سامعین کرام نے سن لیا یہ اپنا مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، اور ایت کریمہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے، بدکاروں زناکاروں کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے امت محمدیہ میں۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں آج کے اپنے خطبہ جمعہ جو ہے میرا، اس کے حوالہ سے کہ آج وہ جو گمنام ای میل رکھنے والے صاحب ہیں، انہوں نے نام تو نہیں لکھا، تو اس لیے میں ان کا گمنام ای میل رکھنے والے صاحب یا گمنام صاحب کرتا ہوں، نام دیتا ہوں، پر یہ ان کی ای میل ہے، لوگ دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ان کو پھر دکھا بھی دوں خطبہ جمعہ میں۔ تو یہ ان کی ای میل ہے، تو اس حوالے سے آخری آج میں ان کا کچھ باتیں ہیں نا جو وہ بتاؤں گا اس حوالے سے، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، گمنام جو سوال لکھنے والے ہیں ان کی ای میل کے آخری اس سلسلے کا خطبہ جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ ان کے حوالے سے جو خطبات کا سلسلہ میں ختم کر دوں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا وہی عنوان ہے گمنام ختم بعض تشریح طلب امور کا تذکرہ حصہ پنجم ہے۔ آج بلائے دمشق کی حقیقت کے حوالے سے میں بہت کچھ بتاؤں گا لوگوں کو۔ تو وہ فرماتے ہیں گمنام ای میل رکھنے والے، پہلے میں ان کا الفاظ تھوڑا سا پڑھ دوں۔ وہ لکھتے ہیں آخر پہ اپنی ای میل کے، ان سوالات کا مقصد مخالفت نہیں بلکہ وضاحت اور فہم کا اصول ہے، کیونکہ اگر آپ کا دعویٰ سچا اور خالصتاً خدائی تائید سے مزین ہے تو وہ اپنی صداقت کا ثبوت خود پیش کرے گا، مگر اگر اس کے نتیجے میں امت میں افتراق، جماعت میں تقسیم اور خلافت سے علیحدگی پیدا ہو۔ اب دیکھنا وہ گمنام ای میل صاحب بھی ہر جگہ تے خلافت ٹھوکی پھردا، بندہ انہوں پوچھے بھی خلافت تو کتوں لے کے آ گیا؟ یہی تو گند ہے بلائے قادیان نے ڈالا ہوا، خلافت کے نام پر اپنی وہ بلائے دمشق جو مذہبی گدی ہے اس کو قابو کیا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور خلافت سے علیحدگی پیدا ہو تو یہ بہت سنگین نتائج کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تو ہوگا، سنگین نتائج کا تو شروع ہو گیا۔ میرے دعوے کے ساتھ ہی مرزا طاہر کے آگے میں کھڑا تھا، وہاں پر ہی اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، لوگوں کو کچھ میرے متعلق کچھ در پردہ 10 سال وہ گند ڈالتا رہا، جبر جاری رکھا، حالانکہ دین اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین،
لیکن ان کا آغاز بھی جبر سے اور انجام بھی ان کا جبر سے۔ آگے وہ گمنام ای میل صاحب لکھنے والے لکھتے ہیں، جماعت احمدیہ کی خوبصورتی اس کی وحدت نظام خلافت اور عالمی روحانی تنظیم و ضبط میں ہے۔ اگر آپ کا راستہ اس سے مختلف ہے تو اس کا مقصد، جواز اور نتائج نہایت گہرائی سے جانچنے کے محتاج ہیں۔ میں آگے تھوڑی مختصر اختصار کے ساتھ باتوں کا اس کا جواب دوں گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، آخر پہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کو قبول کرنے، نیتوں کو خالص رکھنے اور دین کی خدمت خلوص سے کرنے کی توفیق دے۔ میں گمنام صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو آخری الفاظ کہہ رہے ہیں، آپ نے تو نام نہیں لکھا، نیت کا تو وہیں پر فطور آ گیا۔ یعنی ہم سب کو سچائی کو قبول کرنے، کیسے سچائی قبول ہوگی؟ آپ تو بزدل لوگ ہو، آپ میں تو طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مدعی کھڑا ہے، اس کے ساتھ وہ ظلم جو فرعون نے حضرت موسیٰ السلام اور اس کے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، تو وہ سارا کچھ تمہارا جعلی خلیفہ کرتا پھر رہا ہے، تمہارا نظام جو ہے بنایا ہوا وہ کرتا رہا، وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس طرح ابو جہل نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، وہ سارا آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ 21 سال ہو گئے ہیں میرے غالباً، میرے دعوے کو بعد، یہ مسرور کے بعد اخراج مقاطع میرا جاری ہے، بارہا بتا چکا ہوں۔ آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کو قبول کرنے، نیتوں کو خاص رکھنے۔ سچائی کو قبول کرنے کی طرف تو آپ ہی نہیں رہے، ہی نہیں رہے۔ نیتوں کو خالص رکھنے، اور نیتوں تمہاری کیسی خالص ہوں گی؟ تو آپ تو پہلے ہی ای میل لکھ کے بھاگ گئے ہیں، نام نہیں لکھا آپ نے۔ اور دین کی خدمت خلوص سے کرنے کی توفیق دے۔ اے خلوص کے ساتھ آپ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے تھا ای میل لکھے، اس کے بعد نام لکھتے ڈٹ کے۔ میں نے آپ کے سارے جو سوال ہیں، آپ نے 31 جولائی 2025 کو یہ ای میل میری طرف لکھی تھی، تو میں نے 1 بائی 1 آج تک اس کے خطبات جو ہیں، غالباً 8 اگست سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وہ جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، 1 بائی 1 دے رہا ہوں اور دلائل کے ساتھ دے رہا ہوں، اور آپ نے نام نہیں لکھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر خدمت، دین کی خدمت خلوص کیا یہ دعائوں کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کو چاہیے کہ قول و فعل ان کا باہم ہونا چاہیے، یکجان ہونا چاہیے۔ جو انسان کہے اپنا فعل بھی اس کے مطابق ظاہر کرے۔ خالی دعائیں میں بڑھ کے مار رہی ہو، دعائیں کرتے رہنا خلوص سے خدمت ہے۔ خلوص کی کیا ساتھ ہے؟ تو آپ لوگ غلام بنے ہوئے ہو، ایک مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اور اس کی اولاد نے، تو آپ وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق۔ سامعین کرام، اب میں گمنام ای میل لکھنے والے کا یہ جو میں نے پڑھا ہے باتیں، کچھ بڑے اختصار کے ساتھ ان کا جواب دوں گا، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ آج گمنام خط میں بعض تشریح طلب امور کا تذکرہ حصہ 5 میں بلائد مش کی حقیقت، ایک جو مرکز یہ میرا بات ہوگی کہ اس کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ میں دوبارہ ان کے کچھ الفاظ بھی پڑھتا ہوں جو ابھی میں پڑھ چکا ہوں، تاکہ پھر اس کے بعد ثبوت آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ لکھتے ہیں، ان سوالات کا مقصد مخالفت نہیں بلکہ وضاحت اور فہم کا اصول ہے۔ آپ نے تو نام نہیں لکھا۔ اب میں 8 اگست سے یہ ساری باتوں کا، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ اب میں تو کیا کروں؟ دیواروں سے باتیں کروں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان اس کی باتیں لکھتا ہے اس نے تو نام نہیں لکھا؟ اس کی ای میل میں کیا صداقت اور کیا تقویٰ ہم کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دعویٰ سچا اور خالصتاً خدائی تائید سے مزین ہے تو وہ اپنی صداقت کا ثبوت خود پیش کرے۔ یا جناب بالکل دیکھو، خاکسار کی صداقت کا ثبوت قطعی یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ مرزا طاہر کے آگے بھی میں نے جب اپنا دعویٰ رکھا تھا تو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں نے اس کے آگے 2 کتابچے لکھ کر بھیجے تھے، آج بھی میرے پاس ہیں۔ دیکھیں نا، یہ الہامی پیش گوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت، اور دوسرا ورچوئس گاڈ۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہ قطعی علمی الہامی مواد، وہ ثبوت ہے اس اعجاز کے دعوے کا۔ میں دکھا رہا ہوں، بارہا میں دکھا بھی چکا ہوں پہلے بھی، آج بھی میں دکھا رہا ہوں۔ تو اسی جو ہے یہ اس کا لیٹسٹ آج کل جو ورژن ہے فائنل، جماعت احمدیہ اسلاف کی طرف سے، جماعت احمدیہ اسلاف سند کی طرف سے شائع کیا گیا، موجود ہے۔ جماعت احمدیہ اسلاف سند کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔
अमेज़ोन पर भी आप ले सकते हैं किताब, अगर किसी ने मंगवानी हो हमसे तो हम भी उनको भेजेंगे। तो ये है वो कतई सबूत गुमनाम ईमेल साहब। आप ये कहती हैं ना कि क्योंकि अगर आपका दावा सच्चा और खालिस्तन खुदाई तईद से मुज़य्यन है तो वो अपनी सदाकत का सबूत खुद पेश करेगा। जनाब खुद कर रहा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को जो चिल्ला होशियारपुर में वो मिला था निशान रहमत, वो ज़की ग़ुलाम, उसके हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मरकज़ी इल्मी इल्हामी मौद निशानियाँ, वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का अलीम, और अलूम ज़ाहरी व बातनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। बल हम ब्रैकेट में लिखता है, इसकी मानी समझ में नहीं है। दुशंबा है मुबारक दुशंबा फरजंद दिलबंद ग्रामी अर्जमंद, मज़रुल अव्वल बल आखिर मज़रुल हक़ वल अला कान अल्लाह नज़ला मिन अस्माए। ये सारी मरकज़ी निशानियाँ हैं। चिल्ला और शारफों में जो पेशवी नाज़िल हुई थी ममदी मरीम पर, उसका ये आखिरी हिस्सा है, और उसकी मरकज़ी ये निशानियाँ इस किताब में, ये डिवाइन थेरी है, सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल थेरी है, मदर ऑफ थेरीज़ है, द सील ऑफ थेरीज़ है। ये चारों नाम इस ज़रिए के हैं, इसमें वो पाई जाती हैं। तो गुमनाम ईमेल साहब, आपको इससे ज़्यादा सबूत उस बंदे का मुद्दई का जो मैं दावा रखता हूँ, उसी निशान रहमत के मिस्ताक होने का, उसी ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा के मिस्ताक होने का, तो और क्या चाहिए? मैं तो पेश कर रहा हूँ अपना सबूत। उसके बाद आप कहते हैं मगर अगर इसके नतीजे में उम्मत में इफ्तराक, जमात में तकसीम और खिलाफत से अलहदगी पैदा हो तो ये बहुत संगीन नताइज का पेश खमा हो सकता है। देखें ना, आपका जितना इल्म है, आप बेइल्म है ना, बाल जो भी आपका इल्म था उसके मुताबिक आपने ये बातें टामक टोइयाँ मैं कहूँगा इसको मारी हैं। इसके हवाले से मैं बताता हूँ कि मैंने आपको अपने दावे का सबूत दिखा दिया वर्चुअस का। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हर मुरसल के वक्त में गुमनाम ईमेल साहब, ये जो आपने बातें लिखी हैं ना, अगर इसके नतीजे में उम्मत में इफ्तराक, जमात में तकसीम और खिलाफत से अलहदगी पैदा हो तो ये बहुत संगीन नतीजा का पेश खमा हो सकता है। हर मुरसल के वक्त में यही कुछ हुआ, ये जो आप बातें कर रहे हैं। कौम में इफ्तराक हर मुरसल के वक्त में हुआ, कौम में तकसीम पैदा हुई थी हर मुरसल के वक्त में, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हर मुरसल के वक्त में अल्लाह ताला ने जिस कौम की तरफ वो रसूल भेजा गया, उसकी कौम ने यही कुछ किया, ये जो आप कह रहे हैं। अगर इसके नतीजे में उम्मत में इफ्तराक, जमात में तकसीम और खिलाफत से अलहदगी पैदा हो तो ये बहुत संगीन नताइज का पेश खमा हो सकता है। यही हुआ हर मुरसल के ज़माना में, जो आप लोग मेरे मुतल्लिक़ करते फिर रहे हैं। मिर्ज़ा ताहिर ने काम शुरू किया, 10 साल वो लेकर गुमनाम मेरे दावा को और सबूत को बैठा रहा। अपने तौर पर उसने मेरे पर पाबंदियाँ और जो भी अपने निज़ाम शैतानी जो इन्होंने बनाया हुआ लगा दी। मैं उनकी इस जमात में बारहा बता चुका हूँ। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँ, बाकी कोई छोटा मोटा कोई ओहदा जो उन्होंने शैतानी और बनाया हुआ है, कोई अब्दुल गफ़ार जमा को कोई ओहदेदार नहीं बनाना, ये सब बातें मैं बारहा बता चुका हूँ। तो मैं कह रहा था गुमनाम ईमेल साहब को कि ये बातें जो आप कह रहे हैं ना, तो ये तो हर मुरसल के ज़माना में हुई। बाकी मैं बताता हूँ कि बलाय का आदियान ने, यानी बलाय दमिश्क का इल्हाम हुआ मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को। बलाय दमिश्क का, इसका मैं बताता हूँ कि ये देखें ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बलाय दमिश्क है। और उसके बाद फिर ये भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये बलाय जो दमिश्क है, ये 603 सफ़ा है, 9 अप्रैल 1907 का इल्हाम है। और आगे फिर कलीसा की ताकत का नुस्खा 7 मई 1906 को मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को इल्हाम हुआ, 527 सफ़ा तज़किरा पर ये मिलता है। देखिए ये मैं दिखाता हूँ। तो इसी के मुताबिक ये 141 सफ़ा है। इसमें 1891 को मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाती हैं, ये जो हवाला है 141 सफ़ा तज़किरा चौथा एडिशन, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब लिखते हैं अज़ाला हम सफ़ा 72 हाशिया रूहानी खज़ाइन जेल 3 सफ़ा 138 हाशिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं कादियान की निस्बत मुझे ये भी इल्हाम हुआ कि उखरेजा मिनहुल यज़ीदियून, यानी इसमें यज़ीदी लोग पैदा किए गए हैं। तो ये देखें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर मुमकिन हुआ तो मैं आप लोगों को खुतबा जुमा में ये चीज़ें सारे दिखा दूँ।
یہ ہے وہ بلائے قادیان، یعنی بلائے دمشق کی کاپی. بار میں بتایا کرتا ہوں کہ بلائے دمشق کی یہ کاپی ہے بلائے قادیان. اور مرزا غلام صاحب نے بہت کچھ فرمایا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا بھی دوں کہ وہ فرماتے ہیں. میں آج 2 حوالے ان کے پڑھوں گا. ایک تو ازالہ ہاں، یہ حوالہ نمبر 1 میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، 1891 کا ہے. ازالہ ہاں صفحہ 63 تا 70 حاشیہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 134 136 حاشیہ. مرزا غلام احمد الاسلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید شرقی کے پاس اتریں گے. دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی و تبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں. مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے. یزید پلید کون تھا؟ اس کا پایا تخت کیا تھا؟ دمشقی تھا. اس نے کیا کیا؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ جو بانی اسلام تھے اس کی اولاد کے ساتھ. آگے میرا صاحب فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پایا تخت یزید کا ہو چکا ہے اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزارہا طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دمشق ہی ہے. سو خدا تعالیٰ نے اس دمشق کو جس سے ایسے پر ظلم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ دل لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مسیل دمشق عدل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدا تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتا رہا ہے. تو سامعین نے سن لیا ہوگا. اب بلائے دمشق کے الہام کو ایک دوسرے رنگ میں سامعین کرام اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ بلائے قادیان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قادیان یزیدی پایا تخت دمشق کا مثیل ہے یا اس سے مماثلت رکھتا ہے. یہ تو ایک حوالہ. دوسرا حوالہ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. یہ حوالہ تو وہی ہے، تو الفاظ پڑھ دیتا ہوں مرزا غلام صاحب کے. یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحات 138 تا 139 حاشیہ. حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دی ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی و تبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بس اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے، بلکہ صرف ایک جز میں مشاکرت کی وجہ سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں. مثلا ایک بہادر انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اور شیر نام رکھنے میں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنجے ہوں اور ایسے ہی بدن پر پشم ہو اور ایک دم بھی ہو، بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جمیع انسان استعارات میں یہی عقیدہ ہے. سو خدائے تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے تشبیہ دی، اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرجا منہ یزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں اور نہ ایسی کامل تصریح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میری نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح پیدا ہو جائے، مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے
کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ یزیدی و تبع ہیں، یعنی اکثر وہ لوگ جو اس جگہ رہتے ہیں یعنی قادیان میں، وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں، اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا، یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن بعد اللہ کا پورا ہونا اس الہام پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیشگوئی کہ پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیشگوئی بیان کی گئی ہوگی۔ یہ تو مرزا غلام سم کا حوالہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک ضمنی سی میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ مذکورہ الہام کے حوالے سے گزارش ہے سامعین کرام کہ حضرت مرزا غلام احمد رسام محمدی مریم کا قادیان میں نزول ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ الہام میں فرما رہا ہے کہ کسی نازل ہونے والے وجود کے متعلق کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا۔ آپ سامعین جانتے ہیں کہ لاہور جہاں 10 دسمبر 1983 میں کسی مبارک جمعہ کے دن ایک مبارک سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر اپنا جلوہ فرمایا تھا، کیا لاہور قادیان کے قریب نہیں ہے؟ بلا شبہ لاہور قادیان کے قریب ہی ہے، اور الہام میں اسی کا ذکر ہے۔ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا، میرے خیال میں کافی اختصار کے ساتھ میں نے باتیں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد میں بتا دیا ہے کہ یہ قادیان جو ہے بلائے قادیان نے اپنی آپ کو خلافت کا نام دے کر مقدس بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب قادیان میں کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو، میں ڈاور میں پیدا ہوا۔ ڈاور ایک ربا کے 5 کلومیٹر ویسٹ کی طرف ایک گاؤں ہے، جانگلیوں کو گاؤں ہے، وہیں پر میرے والد صاحب کو زمین الاٹ ہو گئی، تو کچھ چک لوٹ سے ہجرت کر کے کچھ لوگ نا وہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور ہمارا چھوٹا سا ایک محلہ ہوتا تھا جہاں پر جماعت احمدیہ یعنی قادیانی یا احمدی لوگ رہتے تھے۔ تو وہاں پر جانگلی تھے، زیادہ بڑے بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کے چیلے چانٹے کمی وہ ہوا کرتے تھے۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ میری پیدائش تو جنگل میں ہو، چاہ وکیل والا پر، وہ موضع ڈاور میں ہی آتا ہے۔ تو اکثر میں ڈاور میں بھی رہا ہوں اور ڈیرے پر بھی رہا ہوں، تو اکثر بچپن میں دیکھا ہے اس ماحول میں کہ جانگلی لوگ جو شادی بیاہ کیا کرتے تھے، تو شادی بیاہ جو میں بھی بچہ تھا، بعض کو اور دوسرے بچوں کے ساتھ میں بھی چلا جایا کرتا تھا، تو رات کو وہ ڈھول ڈمکا کرتے تھے، نالی بیلے شیلے پھینکتے تھے، دن کو رات کو بھی ان کا یہ شغل ہوتا تھا۔ اب دیکھیں قادیان کی جماعت والے جو قادیانی قبرستان جن کو میں کہتا ہوں، آپ دیکھیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ یہی وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی کہ ان کے کرتوت وہیں پر آ گئے کہ ان کا مقصد ہی 1954 سے مرزا غلام سم کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد یہی تھا کہ ان کا اینڈ یہی ہے کہ پیسے کماؤ۔ اب دیکھو نا ان کی جماعت میں بھی کیسے قادیان ربا میں لوگ بیلے پھینکتے پھر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دیکھ لیں گے خود، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں حق اور سچ ہے، ثبوت ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ اے حضرت مرزا مسیح موت دیاں جاگاں، اے مرزا ناصر احمد صاحب دیاں جاگاں، اے مرزا طاہر احمد صاحب دیاں جاگاں، اے شالا قادیان دیاں جاگاں، اے شالا حضرت مرزا مسیح موت دی آلہ، اے شالا بادشاہی برقرار، اے شالا وسیر ابوا، اے پھر سیرت گانے آئے دے نام کیوے آیا خاندان کتنی گل کی بادشاہ بے لوگ یہ لندے نے اے پھر دولا صاحب دے نام دیے، اے شالا بادشاہی برقرار، اے شالا وسیر ابوا، اے شالا جیوے سیرے تے گانے والا،
شالا مرزا ناصر احمد صاحب دیاں جاگاں اے مرزا غلام احمد صاحب دیاں جاگاں اے مرزا مسرور احمد صاحب دیاں جاگاں حضرت مرزا مسیح اے حضرت مرزا مسیح موت دیاں جاگاں اے شالا قادیان دیاں جاگاں اے شالا بادشاہیاں برقرار اے وسیر ابو اسد کامل والے دا حضور کا صدقہ میں آوے جو نیلا رنگ لائے ٹولکی یہ نہ ٹولکی سمجھے سن بے قوم جیڑی ہے ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ خاندانی لوگ کتے صاحب کے نام دی حضور دیا جاگا اے مرزا ناصر احمد صاحب دیا جاگا اے مرزا مسرور احمد صاحب دیا جاگا اے مرزا غلام احمد صاحب دیا جاگا اے قادیان دیا جاگا اے حضرت مرزا مسیح موت دیا جاگا اے لاباد لکھے مولا دیوار ہن جدے چھڑے دیے لاباد ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ बाकी मैं सामीन को बताता हूँ जमात में यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन की जमात में तंजीमें बनाकर असीरी और ग़ुलामी को पक्का किया गया है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने अपनी जो ग्रिप थी या अपना कब्ज़ा था उसको मजबूत करने के लिए और मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन के जो मानने वाले हैं उनको ग़ुलाम बनाने के लिए जैसे कि पेशगोई में अल्लाह फरमाता है ए मुज़फ़्फ़र तुझ पर सलाम खुदा ने ये कहा था वो जो ज़िंदगी के ख़्वाहां हैं मौत के पंजा से निजात पाएंगे और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर में। तो ये ग़ुलाम असीर जो इस वक्त कादियानी जमात में है मैं अक्सर इसीलिए जमाती में कब्रिस्तान कहता हूँ उसी तरह कर दिए गए। पेशगोई सच्ची जिस पर पेशगोई नाज़िल हुई थी वो वजूद भी सच्चा और उसकी इलाही पेशगोई भी सच्ची। देखें ये तंजीमें कैसे बनी। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कब्ज़ा किया 1914 जमात पर 1922 में लजना माला की तंजीम रखी फिर 1938 में खुदामुल अहमदिया फिर इत्तफ़ाक़ुल अहमदिया 1938 फिर नासरतुल अहमदिया 1939 फिर इंसारुल्लाह 1940। मैं इस तफसील में छोड़ता हूँ ये क्या होता है तमाशे इनके क्या क्या हल्फ दिए हैं। हर तंजीम में जब उसका इजलास होता है तो पहले वो हल्फ उठाते हैं। मैं बारहा इन हल्फों को इनके हल्फ जो हैं तंजीमों के वो उसका भी जिक्र कर चुका हूँ। तो उसके बाद ना फिर उन तंजीमों में हल्फ उठाकर जब फिर होता है तो फिर क्या वहाँ पर होता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखें ना जमाती अहमदिया का फ़र्ज़ ये मेरे हाथ में है तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा मैं खुतबा में आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो जमाती अहमदिया का फ़र्ज़ इसके उन्वान से मैं बता देता हूँ कि रिपोर्ट मजलिस मुशावरत 1938 सफ़ा 137 पर ये अल्फाज हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह ताला आप भी खुतबा जुमा में देखेंगे। जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के हवाले से ये बात लिखी गई है। वो कहते हैं ये बातें ऐसी हैं कि उठते बैठते चलते फिरते जागते और खाते पीते हर वक्त और हर लम्हा अपनी बीवियों अपने बच्चों अपने दोस्तों अपने अजीज़ों और अपने रिश्तेदारों के कानों में डालनी चाहिए। यानी वो जब इजलास होता है ना किसी तंजीम का नासरत का खुदाम का इत्तफ़ाक़ का नासरत का लजना का अंसार का तो फिर शुरू में वो हल्फ पढ़ते हैं। बारहा मैं वो हल्फ आप लोगों को पढ़ कर सुना चुका हूँ क्या हल्फ लेते हैं। फिर ये बातें ये जमाती अहमदिया का फ़र्ज़ ये कहा जाता है कि उनको भी इसी तरह करो। आगे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद लिखता है और उन्हें इन बातों पर रासिख और मजबूत करना चाहिए कि हमारी जमात खुदा ताला की कायम करदा जमात है और खुदा ताला की कायम करदा जमातें मुश्किलात के बगैर तरक्की नहीं करती। बस इन बातों को दोहराओ और दोहराते चले जाओ यहाँ तक कि ये बातें तुम्हारा विरद और वजीफ़ा बन जाएं। अब मैं गुमनाम साहब को कहूँगा और बाकी अहमदियों को कहूँगा कि वो ज़की ग़ुलाम आके और निशानी रहमत तक क्या करे बेचारा उसके तो फटे तक देते हैं उन्हें। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद 1938 क्या कह रहा है ये रिपोर्ट मजलिस मुशावरत सफ़ा 137 पर वो बंदा क्या करेगा आगे वो लिखता है अगर एक छोटे से बच्चे से भी सवाल किया जाए कि अहमदियत की तरक्की का क्या ज़रिया है
تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم بغیر قربانی اور جان دینے کی ترقی نہیں کر سکتے اور میں اس کے لیے تیار ہوں. 48 تک چندے ٹھوکے ہیں اسی قربانیوں کی چکر میں. یہ ان کو بتایا گیا دن رات تبلیغ ہوتی ہے، نہ صرف اجلاسوں میں بلکہ خطبہ جماعت ان کے خطبے ہوتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ان کے جلسے ہوتے ہیں، سب کچھ یہی کچھ دھندا ہوتا ہے ان کا. وہ موعظ ذکی غلام موعظ نشان احمد کیا کرے گا؟ کس کو، کون اس کو مانے گا؟ آگے وہ کہتا ہے ایک عورت سے اگر پوچھا جاوے تو وہ بھی یہی جواب دے، اور اگر ایک مرد سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے. غرض ہر شخص کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس کے تحت جماعت میں ایسا ماحول اور بیداری پیدا کی جائے کہ قربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے. قربانیاں تو لیں جماعت سے. ہر احمدی بیچارہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے اس ٹائم، جان نہیں چھوڑتی انہیں کو. قربانیاں 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 پر قربانیاں. مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں کو نہ قرآن کریم پڑھنے کا کوئی ٹائم ملتا ہے، اجلاسوں سے ان کو فراغت نہیں ملتی، نہ تدبر سے وہ اپنا حدیثیں یا مرزا غلام صاحب کی وحی یا مرزا غلام صاحب کا تحریر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ان کو ایسا مانجا گیا ہے. دیکھیے پھر دکھا دیتا ہوں یہ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں دکھا دوں. خطبہ جمعہ میں بھی آگے جماعتی آگے لکھتے ہیں گمنام ای میل سب. جماعتی احمدیہ کی خوبصورتی اس کی قیادت نظام خلافت اور عالمی روحانی نظم و ضبط میں ہے. خلافت کا بتا چکا ہوں پہلے، سب جھوٹ فریب دجل ہے. وہ لکھتے ہیں اگر آپ کا راستہ یعنی اس کو مخاطب کرتے ہیں، اگر آپ کا راستہ اس سے مختلف ہے تو اس کا مقصد جواز اور نتائج نہایت گہرائی سے جانچنے کے مطابق ہے. تو سر وہ آنے والا جو ہے میں ابھی بتا چکا ہوں پہلے کہ ہر مسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی موعظ ذکی غلام موعظ نشان احمد کے ساتھ یا مسلم موت کے ساتھ ہوگا. جھوٹے دعوے کر لے مسلم موت دے، لوگوں کو قابو کر لیا 1914 سے. پھر وہ 1944 میں جھوٹے دعوے کر کے پھر 10 سال ان کو پھر یعنی شروع ہیں یہ مجلسیں بنا دی ساری، ابھی میں نے ذکر کیا ہے. پھر 10 سال کے بعد دعوے کے بعد 10 مارچ 1954 کو اللہ تعالیٰ نے مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد اللہ نے پھر پکڑا اس شیطان کو، اور مفتی اللہ تھا کہ تم مسلم موت بنے پھرنا لوگوں کو قابو کرتا ہے. کہ مرزا غلام سے تیرا باپ ٹھیک ہے وہ سچا صادق تھا، وہ تیرے باپ کی وجہ سے تو لوگ پھنسے ہوئے تیرے کچھ انگل میں. تو اللہ نے کہا میں تیرا علاج کرتا ہوں. پھر اللہ نے نماز عصر کے بعد 10 مارچ 1954 مسجد مبارک میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بتین کو قطع کیا، جو کہ صورت الحقہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی مجھ پر افطرا کرے گا میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں کر اس کی بتین کو قطع کر دوں گا. اور پھر جب میں یہ کام کروں گا تو مجھ سے کوئی بندہ بھی اس میں دخل انداز ہو کر مجھ کو اپنے اس کام سے روک نہیں سکے گا، میں یہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا اس مفتی اللہ کے ساتھ یہی کام کیا. مسجد مبارک ربا میں لوگ جانتے ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو اس واقعہ نماز عصر 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک میں پڑھی جا رہی تھی. آج بھی اس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض زندہ موجود ہیں. وہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ موجود تھے اس وقت. تو وہ دوسرا یہ میں کہتا ہوں کہ میں بارہا بتا چکا ہوں، دوبارہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں نا مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں کسی قسم کی کوئی قدرت ثانیہ کا ذکر نہیں، کوئی خلافت کا ذکر نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اور ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھ دیتا ہوں، اچھا فائدہ دے گا لوگوں کو. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یہ قدرت ثانیہ جو ہے نا الوصیت میں بیان کی گئی اس کے حوالے سے یہ باتیں ہیں. تو حوالہ ان کا یہ ہے کہ روحانی خزائیں
जल्द 20 सफ़ा 304 تا 307 अलवसीयत। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, मैं खुदा की तरफ से एक कुदरत के रंग में ज़ाहिर हुआ और मैं खुदा की मुजस्सम कुदरत हूँ, और मेरे बाद और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़हर होंगे। सो तुम खुदा की कुदरत सानिया के इंतज़ार में इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआएं करते रहो, और चाहिए कि हर एक सालिहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहें ताकि दूसरी कुदरत आसमान से नाज़िल। सामने के नाम समझ आ गई कि दूसरी कुदरत आसमान से नाज़िल हो। गुज़श्ता खुतबा जो मैं कुदरत सानी के हवाले से मैंने बड़ी तफसील बता दी हुई है, दोबारा मैं नहीं जिक्र करता, आप लोगों ने सुना खुतबा, जिसने नहीं सुना वो दोबारा सुन ले। तो मिर्ज़ा साहब ऐसा फरमाते हैं, और चाहिए कि हर एक सालिहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहें ताकि दूसरी कुदरत आसमान से नाज़िल हो और तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारा खुदा ऐसा कादिर खुदा है। अपनी मौत को करीब समझो, तुम नहीं जानते कि किस वक्त वो घड़ी आ जाए। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, और चाहिए कि जमात के बुज़ुर्ग जो नफ्स से पाक रखते हैं, जमात के बुज़ुर्ग यहाँ पर फरमाया है जमा कसी का है, जो नफ्स से पाक रखते हैं, मेरे नाम पर मेरे बाद लोगों से बैत लें। आगे हाशिया दिया मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने, खुदा ताला चाहता है कि इन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफ़र्रक़ आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, इन सब को जो नेक फितरत रखते हैं, तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करें। यही हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सूरह साफ आयत 10। ये वही मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि मैं इसलिए मबूस हुआ हूँ। आगे उसने फरमाते हैं, यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर जोर देने से। इन लोगों ने 1954 से डंडा पकड़ा हुआ है, मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं। बल्कि डंडे पकड़ के गुंडागर्दी शुरू की हुई है 1954 से लेकर आज तक। आगे आखिर पर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, और जब तक वो खुदा से रूहुल कुद्स पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम करो। ये जो हवाला है मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की अलवसीयत में लिखा गया है, मैंने हवाला बयान कर दिया। ये हवाला फ़िक्रा मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के इनको बड़ा चुभता है, इनको नींद नहीं आती कि ये क्यों लिखा है मिर्ज़ा साहब ने। मिर्ज़ा साहब ने इसके उनके शैतान आने थे मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद, उसकी औलाद ही शैतान बननी थी, उसी वजह से लिखा है। और ये जो और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुद्स पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम करो। ये वही निशान रहमत मऊद ज़की ग़ुलाम जिसकी चल और शार्प में महमदी मनी को बशारत दी गई थी, उसका जिक्र मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमा रहे हैं। और इन लोगों का क्या हाल है तो देखिए, ये मिर्ज़ा ताहिरा में जब मेरा दावा उनके आगे पहुँचा 1993 में, खुतबा जुमा 27 अगस्त 1993 के जलसा सालाना यूके में जो दिया उन्होंने पढ़ा, उसमें ये वसीयत का हवाला पड़ा, ये लफाज खा गया, और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुद्स पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम। ये फिक्र ही खा गया। इतना झूठा द्रोह को इंसान था। ये किताब है उसकी, एक मर्द खुदा ए मैन ऑफ गॉड का तर्जुमा है किया गया। तो इसमें वो मैं बता देता हूँ, ये 187 सफ़ा पर वही ये जो अल्फाज हैं, और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुद्स पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद में काम करें। इस किताब के सफ़ा 187 पर आप देख सकते हैं कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का जो हवाला पूरा पढ़ा गया वसीयत का, उसके बाद आखिरी फ़िक्रा छोड़ दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखा दूँ। ये जालसाज लोग हैं, दीन में कमी बेशी करना, तहरीफ करना क्या मुहर्रफों का, यहूदियों का काम नहीं। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की औलाद है। ये मिर्ज़ा ताहिर था जिसके कौल व फ़िल में तज़ाद था, कहता कुछ था करता कुछ था। सूरह सफ़ में अल्लाह फरमाता है ग़ालिबन आयात 2 और 3 में, ऐ मोमिनो, जब तुम कोई बात कहो तो अपने फ़िल को भी उसके मुताबिक ज़ाहिर किया करो। ऐसा ना हो कि जो तुम कहते हो तुम्हारा फ़िल उसके ख़िलाफ़ हो। मैं समरी के तौर पर बता रहा हूँ, मज़मून वही है कि तुम्हारे कौल और फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। कि मिर्ज़ा ताहिर झूठा आदमी था, कदम कदम पर झूठ बोलता रहा, ये लोग देख सकते हैं।
آخر پہ وہ لکھتے ہیں گمنام ای میل لکھنے والے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کو قبول کرنے، نیتوں کو خالص رکھنے اور دین کی خدمت خلوص سے کرنے کی توفیق دے۔ سر آپ نے تو اپنا نام نہیں لکھا، اور دین کی خدمت خلوص سے کیا آپ نے کرنی ہے؟ نیتوں کو خالص، نیتیں آپ کی کیا خالص کہاں رہیں گی؟ وہاں پہ قدم قدم پہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، کرتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ سارا آپ مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی کے پیروکار ہوں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جو بھی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب تک میرا مشن دنیا میں رہے گا، میرا نام رہے گا، میرے خطبات رہیں گے، میرے آرٹیکلز رہیں گے، میری کتابیں رہیں گی، میرے لیکچر رہیں گے، جب تک میرا نام رہے گا اس وقت تک یہ گمنام ای میل سب آپ کی ای میل بھی لوگ دیکھتے رہیں گے، وہ اس کا بھی ریکارڈ رہے گا دنیا میں۔ اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ عاجز کی حاضری ہوگی خدا تعالیٰ کی حضور، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ای میل بھی میں پیش کروں گا وہاں پر کہ یہ صاحب کے نام نے میل کی، مجھے دکھاؤں گا خدا تعالیٰ کو، یہ میل کی سب باتیں لکھیں، نام نہیں لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا آپ لوگوں سے کہ گمنام صاحب، اللہ کو تو علم ہے، تو آپ کون ہیں؟ مجھ سے تو چھپ سکتے ہیں، یا جماعت کے لوگ جو ہیں احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں، ان سے تو آپ چھپ سکتے ہیں نام نہ لکھ کر، خدا تعالیٰ کی نظر سے تو آپ نہیں پوشیدہ۔ آپ کون ہیں اللہ جانتا ہے۔ آخر پہ آپ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، لیکن میں گمنام ای میل لکھنے والے سے کہتا ہوں کہ کچھ تقویٰ بھی پیدا کرو اپنے آپ میں، اپنی نیت کو بھی نیک بناؤ، پھر کہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ جب آپ جال سازیاں قدم قدم پر کرتے پھر رہے ہیں، آپ کی قبرستانی جماعت کرتی پھر رہی ہے، میں ساری تفصیل 8 اگست سے لے کر آج کے خطبہ تک بتا چلا آ رہا ہوں، اور حوالے دیے ہیں، میں نے ثبوت پیش کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اب سے آپ دعا بھی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ کیا جو مطلب کس قسم کے دروغ وہ لوگ ہوں جن کی قول و فعل میں تضاد ہو، جو قدم قدم پہ جال سازیاں کرتے پھرے، زنا کاریاں کرتے پھرے، یار قبرستانی جماعت کیا ہے یار؟ گند کا ایک غلاظت کا ایک وہ ہے، غلاظت کی کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کلب ہے، ہر قسم کی غلاظتیں ہوتی ہیں، میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ جانتے ہیں سارے کہ کیا ہو رہا ہے قادیانی قبرستانی جماعت میں۔ تو سامعین کرام میں آخر پہ آ گیا ہوں۔ تو جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مرزا غلام صاحب کے تو مخالف تھے، بہرحال مقابلتاً لبرل تھے، جو عام قادیانی جو اپنا امت محمدیہ کے مولوی شولوی ہیں نا، سارے بدکار لوگ، تو ان سے بہرحال کافی حد تک بہتر تھے، یہ بندے پڑھے لکھے بھی تھے اور ویسے ڈاکٹر تھے MBBS۔ کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ان کے کہ مذہب کی طرف، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خدا تعالیٰ کی قدرت ہی تھی جو اس کو مذہب کی طرف لے کے آئی، تو ساری زندگی پھر اپنا انہوں نے دین کا کام کیا۔ لیکن شروع میں تو مرزا غلام صاحب کی اچھے رنگ میں تعریف کرتے رہے ہیں، اچھے نام دیتے ہیں، پھر آخر پہ آ کے کچھ لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کو متعلق انتہائی غلیظ لفظ ڈاکٹر اسرار نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیے۔ بہرحال اللہ اس پر رحم فرمائے، دنیا سے جا چکا ہے، آگے ہر انسان جو مر جاتا ہے اس کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے کیا، یعنی سوال جواب ضرور ہوں گے مرزا غلام احمد صاحب کے حوالے سے، اور جتنے بھی منکرین اسلام ہیں ان سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے حوالے سے سوال جواب ہوں گے، تو ڈاکٹر اسرار سے بھی ہوں گے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے حوالے سے یہ کیا کرتے رہے تھے پھر آخری زندگی میں۔ تو باہر ایک لفظ ہے ان کے خوبصورت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو سچی بات ہو جہاں سے بھی ملے تو ہمیں وہ لے لینی چاہیے۔ عاصم کا یہ حکم ہے کہ مومن کی وہ گم گشتہ میراث ہے، جو سچی بات ہے خواہ کافر کے منہ سے نکلے، جہاں سے بھی ملے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں، میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کے الفاظ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ خطبہ کے دوران بھی آپ لوگوں کو میں سنا دوں گی الفاظ۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں یا کہتے ہیں 1,00,000 میں سے 99,999 افراد ایمان سے محروم ہیں، وہ صرف پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حال میں سامعین سے کہتا ہوں، یہی حال احمدی مسلمانوں کا ہے، ان میں بھی 1,00,000 میں سے 99,999 احمدی ایمان سے محروم ہیں۔
وہ صرف احمدی مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ وہ احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی علم نہیں، ٹائم نہیں ان کے پاس، وہ تو مردے بنا دیے گئے ہیں. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تاب جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں. تبھی میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ قبرستان. تو اس کا بھی یہی حال ہے. ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں اس حوالے سے سچ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی یا احمدی یا لاہوری یا جو بھی کہہ لیں مرزا غلام صاحب کو ماننے والے اس عاجز کی جماعت کے علاوہ وہ ساروں کا یہی حال ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ بھی آپ لوگوں کو سنا دوں. 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہے، قومیت کی بنیاد پر ہے. مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان. ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جیسے لات عزا منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ، محمد، رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہمیں سیکھے. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. سامعین کرام، آخر پہ مشہور شاعر فیض احمد فیض اپنی ایک نظم لکھتے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم. گمنام ای میل لکھنے والے صاحب، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں اس وقت بطور خاص، اور باقی جو احمدی جماعت احمدیہ قبرستان کے ہیں یا لاہور کے ہیں ان کو بھی. فیض صاحب لکھتے ہیں ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا. آپ تو تیار ہی نہیں ہیں اس بات کے حق اور سچائی کے لیے. ہاں، ای میلیں آپ لکھ رہے ہیں، بڑے باتیں آپ نے کی ہیں، سب بے بنیاد باتیں ہیں. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. یہ جو قادیانی جماعت کا ہے نا وہ نمبردار بنایا، وہی تمہاری سزا ہے. بس بھگتو، اٹھائی چندے دو، اور ان کی تنظیموں میں رہ کے اور پھر موت تک یہی کام کرتے رہو. تمہیں نہ کوئی اسلام کا پتہ ہے اس دنیا میں، نہ کوئی احمدیت کا پتہ لگا. سب ایک جھوٹ کی پیروی ساری زندگی آپ لوگوں نے کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیض احمد فیض کے جو الفاظ ہیں اس وقت قادیانی جماعت یا جماعت احمدیہ قبرستان میں یا لاہوری میں، وہ سب سچ ہو گئے ہیں. امید ہے گمنام صاحب کو اپنے سوالوں اور اپنے خود ساختہ عقائد کے غلط ہونے اور جھوٹ ہونے پر مبنی ہونے کا شافی اور کافی جواب مل گیا ہوگا آج تک، جو میں 8 اگست 2025 سے آج تک 5 ستمبر 2025 کو یا اس حوالے سے، اس کی ای میل کے حوالے سے جو 31 جولائی کو اس آج کو موصول ہوتی ہے، آخری آج کا خطبہ جمعہ ہے. میں اسی پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ
رحمكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر